बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब का हालिया दौरा चीन, जिसके हवाले से बहुत से तबसरे हो रहे हैं, बड़ी चहमगोइयाँ, बड़ी क्या सराइयाँ, बड़ी रूमर्स तक फैलाई जा रही थी कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सी बातें जो कि हमारे अंदर के लोग जो कि पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखते हैं, यानी उनकी पहचान क्या पाकिस्तान, हम सब में जो एक चीज़ मुश्तरक है जिन पर तनकीद की जा रही है इमरान खान साहब, और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन लोगों में अगर एक चीज़ मुश्तरक है वो चीज़ क्या है कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों के तबसरे देख के। बहुत ही हमारे नाम नहाद सहाफ़ी भी उनमें, बड़े बड़े ऐसे सियासतदान जिन्होंने सियासत में बाल सफ़ेद किए हैं, ऐसे लोग जो कि बड़े कुछ एक मतलब जिस तरह के लोग जो अपनी फील्ड में कामयाब तरीन लोग हैं, वो ऐसी बातें करते हुए या ऐसी बातें फैलाते हुए दिखाई दे रहे थे कि मुझे लगा कि जितने दिन इमरान खान साहब वहाँ पे रहे, शायद उनका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, तमाम चीज़ों का जो महवर था वो ये दौरा चीन ही था। और शायद उनके हाथ हमेशा जो उनकी उंगलियां थीं वो शायद मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, इन चीज़ों पर ही थी कि किसी तरीके से तनकीद की जाए, जितनी तनकीद की जाए उतनी कम उनको शायद दिखाई दे रही थी। और हमारे यहाँ मैं अक्सर देखती हूँ कि कोई भी मामला हो, जैसे हमारी कौमी असम्बली में अक्सर ही होता है आए दिन कि बाकायदा एक अखाड़े का मंजर पेश किया जा रहा होता है, मछली बाजार बना होता है कि जी बस हर चीज़ अखाड़ा है और अपनी अपनी आस्तीनें चढ़ा लें, जितना ज़ोर है उतने ज़ोर लगा के कबड्डी लड़ लें, कुश्ती लड़ लें, एक दूसरे को नीचा दिखा दें, चट कर दें किसी भी तरीके से। लेकिन बहुत से मामला ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत मेचोरिटी का मुजाहरा करना ज़रूरी होता है। वो मामला इतनी ज़रूरत के हामिल होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं कि वहाँ पर आप तमाम लोगों को एक कौम बन के खड़ा होना होता है। और ये मामला भी यकीनी तौर पे एक ऐसा मामला है कि जब भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर चाहे PTI से हो, चाहे नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे किसी भी जमात से हो, कि जब वो इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए हैं तो उस टाइम पर तमाम लोगों का जो एक फोकस है वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि इस दौरे में पाकिस्तान को क्या मिला, ये दौरा पाकिस्तान के लिए किस लिहाज से कितना अहमियत का हामिल हो सकता है, माशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, या फिर पाकिस्तान का जो एक इमेज है जो कि बड़ा अरसा ख़राब किया गया सोची समझी साजिश के तहत, जिसमें भारत आपको पता आगे था, तो उस इमेज की बहाली के लिए ये दौरा कितना फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैसे बहुत बड़े नाम नहाद सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं, लेकिन तनकीद का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। जिससे हमारे DG ISPR जो कि फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की कैटेगरी में फॉल करती है चीज़ कि जहाँ पर आप हथियार से नहीं लड़ रहे, अपनी ज़बान से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा के लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जी रिवायती हरीफ भारत के पेट में तो मरोड़ उठेंगे, उनका मीडिया तो चिल्लाएगा जहाँ पर पाकिस्तान के हाथ कुछ अच्छा आएगा, पाकिस्तान की इज्जत में, पाकिस्तान के वकार में इजाफा होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा, मुआशी सतह पे इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा होगा, खारिजी सतह पे पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भारत की आवाज़ में आवाज़ क्यों मिलाते हैं, इस बात पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो अगला एक दौरा आ रहा है ये इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी जिन लोगों को दौरा चीन हजम नहीं हो रहा था, चीन हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तमाम लोग ये बात जानते हैं, चीन का पाकिस्तान में इंटरेस्ट हमेशा रहा है, पाकिस्तान की चीन के लिए जो मोहब्बत है, जो वफादारियां हैं, जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अगर चीन का दौरा हजम नहीं हो रहा था लोगों को, जो कि ऑलरेडी जानते हैं कि CPEC बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान चीन का ताल्लुक कैसा है, तो जो अब अगला दौरा प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन लोगों की तकलीफ में एक होता है 2 गुना इजाफा होना, मेरे ख्याल से 10 या 12 गुना इजाफा हो जाएगा। जो लोग अब अगला जो रूस का दौरा है उसमें नजरें जमाए बैठे कि वज़ीर साहब का रूस का दौरा है, ये कैसा हो सकता है। 23 से 25 फरवरी तक की मुतवक्के दौरा, इसकी जो तारीख बताई जा रही है यानी इस महीने के आखिर में। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ये जो रूस का दौरा करने जा रहे हैं, 23 साल बाद, 23 ईयर्स के बाद कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये दौरा करने रूस जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 10 साल 1 डेकेड, 20 साल 2 डेकेड्स और 23 साल ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड्स, 25 साल 2.5 दहाइयों के बराबर है। तो ये तकरीबन 23 साल, तो इट मीन्स के तकरीबन ये 2.5 दहाइयों के बाद पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म रूस का दौरा करेगा। इससे पहले 1999 में 1999 में नवाज शरीफ साहब ने रूस का दौरा किया था, और लेकिन वो दौरा जो था उसके नताइज वो हासिल नहीं हुए थे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। क्योंकि जब भी कोई दौरा किया जाता है, डेफिनेटली हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं वो भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रख के जाते हैं, बहुत सी तवक्कुआत होती हैं कि जी यहाँ पे ये बात की जाएगी, वो बात की जाएगी, ये मुआहदे इन पर दस्तखत किए जाएंगे, या ये चीज़ें हमारे जहन में जो आप रख के जाते हैं। लेकिन अगर वो नताइज हासिल नहीं होते हैं तो उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसे कि सिंपल सी वजह कि नवाज शरीफ साहब 99 में जब गए थे दौरा करने के लिए, उस टाइम पे हालात बहुत मुख्तलिफ थे।
روس کا جو انٹرسٹ ہے اس خطے میں یا پاکستان کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح نہیں تھا جو آج کی سچویشن ہے. اب آج جو روس کا انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں اس خطے میں ڈیفینیٹلی یہ مفاد کی دنیا ہے اور کوئی بھی اپنے مفاد کے بغیر اپنے فائدے کے بغیر اپنے فائدے کو دیکھے بغیر کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی کسی دوسرے خطے میں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھاتا ہے یا تعلقات آگے بڑھانے سے انکار کرتے ہیں. تعلقات جتنے ہوتے ہیں بس اتنے ہی رکھے جاتے ہیں. تو ابھی روس کا جو پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ شو کرنا, پاکستان کے پرائم منسٹر کا روس کا دورہ کرنا, یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, خاص طور پر اس ٹائم پر جب سپر پاور جو کہ پوری دنیا کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے, جو پوری دنیا کا چودھری بنا بیٹھا ہے, محلے کا سب سے بڑا چودھری ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے علاوہ تو کوئی چودھری یہاں پہ ہو نہیں سکتا, وہ ہے جی امریکہ. امریکہ کو ہم نے کبھی بھی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا. پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے, پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے ہمیں بلکہ ڈومور کہا جاتا رہا اور ہم لوگ کرتے چلے گئے. اچھا چلے کر لیا, ڈومور کر لیا, بار کر لیا, ڈومور اور ہم نے کر دیا. جی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا پاکستان کو. اتنی شہادتیں ہزاروں کی تعداد میں, لیکن پاکستان کو اس ڈومور کا جو وہ کرتے چلے گئے, پاکستان کرتا چلا گیا, اس کا پاکستان کو نہ کوئی اپریشیشن ملا, نہ پاکستان کی تعریف کی گئی, بلکہ اس کو بہت ہلکا لیا گیا, فور گرانٹیڈ لیا گیا پاکستان کی قربانیوں کو. پہلی بار کسی حکومت نے پاکستان میں, پی ٹی آئی کی حکومت نے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑے پورے اعتماد انداز میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, نو مور, اب ہم کچھ نہیں کریں گے, جو کہ بہت بڑا سٹیپ تھا کسی بھی پرائم منسٹر کا, کیونکہ بہرحال امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ کی بہت سی جگہوں پر ہمیں ضرورت ہے, امریکہ کی بہت سی جگہوں پہ دوسروں کو بھی ضرورت ہے. اچھا, افغانستان کا جو معاملہ تھا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں جو پاکستان کی سوچ ہے, جو پاکستان کا ایک موقف ہے, بڑا واضح موقف ہے, وہی موقف اس ٹائم پہ روس کا ہے. یعنی افغانستان کے معاملے پہ خاص طور پہ روس کا اور پاکستان کا ایک پیج پر آنا, یہ بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے, بڑا ایک فائدہ مند یہ چیز ہے. اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا جو ہم کہہ لیں کہ ملک بن چکا ہے روس, اور روس افغانستان سے متعلق وہی سوچ رکھتا ہے ایگزیکٹلی جو کہ پاکستان رکھتا ہے, کہ جو خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس نے روس اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو مزید بدل کر رکھ دی ہے. اب یہ جو بلاک بننے جا رہا ہے بڑا اہمیت کا حامل ہوگا. دیکھیں, ایک تو جب وہاں جائیں گے ظاہری بات ہے جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے بہت بڑا منصوبہ ہوگا, یہ پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہوگا. معاشی سطح پہ دیکھا جائے, اقتصادی سطح پہ دیکھا جائے, یا خارجہ پالیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھا جائے, خارجی سطح پہ دیکھا جائے, تو کسی بھی دو ممالک کے جو تعلقات سامنے آتے ہیں, ملاقاتیں سامنے آتی ہیں کسی بھی دو ممالک کے سربراہان کے درمیان, تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جی آخر اس میں فائدہ کیا ہوگا, اس ملک کا کیا فائدہ ہوگا, اس ملک کا کیا فائدہ ہوگا, دونوں ایک دوسرے سے کیا فائدہ لیں گے, کون کس کو کیا فائدہ دے گا, کون کس کو کس حد تک فائدہ دے گا. اس میں ایک معاشی فائدہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کسی کو پریشرائز کرنا. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ جب آپ کسی کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, یعنی اس کی نفسیات پر سوار ہونا چاہتے ہیں, اس کے اعصاب پر سوار ہونا چاہتے ہیں, کسی کو بہت بڑی شکست تب دی جاتی ہے جب آپ اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں, اس کو نفسیاتی طور پر جب آپ اکیلا کرتے ہیں, نفسیاتی طور پر جب شکست دیتے ہیں, وہ بہت بڑی شکست ہوتی ہے, اور وہ ملتی ہے اسٹریٹجی بنانے سے. ہماری اس ٹائم پہ جو خارجہ پالیسی, فارن پالیسی, اس کو میں تھوڑے نمبر دینا چاہوں گی کہ انتہائی اسمارٹ انداز میں, وقت کو, حالات کو دیکھتے ہوئے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ تیر کو نشانے پہ لگانا, وہ اس ٹائم پہ صورت حال ہے کہ اس ٹائم پر جو روس ہے, روس کا پاکستان کے قریب آنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. روس, چین پاکستان کے آلریڈی بہت قریب ہے, روس پاکستان کے قریب آتا ہے, اور روس اور چین ایک دوسرے کے قریب آئے تو یہ خطے میں ایک بلاک بن رہا ہے. جب یہ بلاک بنے گا تو یہ بلاک صرف معیشت کے لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں ہوگا. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رشیا اور چائنا اگر دونوں کی بات کی جائے, دونوں عسکری لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, ہر لحاظ سے بڑے ملک ہیں. پاکستان ان کے جتنا بڑا ملک نہیں, لیکن پاکستان کی ایک چیز جغرافیائی جو اہمیت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے وہ ایسے میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے کسی بلیسنگ سے, کسی نعمت سے کم نہیں ہے, اور اس اہمیت کی وجہ سے پاکستان پر اب نظریں ہیں ان ممالک کی, پاکستان میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور میں کلیئرلی کہہ رہی ہوں اپنے مفاد کے لیے, سب کو اپنا اپنا مفاد بھی بہت پیارا ہوتا ہے. اب یہ چین اور روس اور پاکستان ایک بلاک بنائے گا, یہ بلاک دل پر چھریاں چلائے گا بھارت کے اور امریکہ کے بھی کسی حد تک. اس کی میں آپ کو ایگزامپل اس طرح دوں گی کہ جس طرح آپ کسی محلے میں چلے جائیں یا کسی گاؤں میں چلے جائیں, تو وہاں پہ گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. لوگ اپنے معاملات, اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے, بڑے بڑے مسئلے لے کے چودھری صاحب کے گھر جاتے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ چودھری صاحب کے سامنے بتایا جاتا ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل کر دیا جائے, اس امید کے ساتھ کہ چودھری صاحب ہی ہمارا ایک آخری آپشن ہے, ہمارے مسئلے کو حل کریں گے. اب وہ جو چودھری صاحب ہیں, یا اس میں چودھریوں سے مخاطب نہیں ہوں کہ کوئی چودھری جو ایک برادری ہے, میں بڑا احترام کرتی ہوں, مطلب یہ لائٹ نوٹ پہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی, یہ مطلب ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں. جو چودھری ہے گاؤں کا,
وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے مقابلے میں کوئی چودھری آ کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہ چاہے گا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ میرے پاس آ کے ہی حل ہو، اور میں ایک واحد آپشن ہوں تمام لوگوں کے لیے جس کے پاس لوگ اپنے معاملات حل کروائیں۔ تو جو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ایک پورا ایک چودھری بنا بیٹھا تھا، اب رشیا، چین اور جو پاکستان ہے، روس، چین اور پاکستان جب ایک ہی بلاک بنے گا تو ڈیفینیٹلی یہ بھارت کو جتنی تکلیف پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ تکلیف یہ امریکہ کو پہنچائے گا۔ اور یہ جب بلاک بنے گا، یہ بلاک جب عملی طور پہ کام کرے گا، پریکٹیکلی جب کام کرے گا، تو جو کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی اتنے سالوں کی جو قربانی ہے، ان کی جو اسٹرگل ہے، جو ان کا جذبہ ہے، جو اللہ کا شکر ہے کم نہیں ہو رہا، جتنی بھی وہاں گولیاں چل رہی ہیں، جتنی بھی لاشیں وہاں پہ پھینکی جا رہی ہیں، گرائی جا رہی ہیں، جتنا بھی خون بہایا جا رہا ہے، جتنے بھی بچوں کو بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے، پیلٹ گنز کے چھرے مار مار کے، جتنی بھی لاکھوں کی تعداد میں ان کی سنہا، ان کی فوج وہاں پہ قابض ہے، جتنا بھی وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا جو جذبہ ہے آزادی کا، اس کو کوئی دبا نہیں پا رہا، اس کو کوئی کم نہیں کر پا رہا۔ اب یہ جو انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا جو بلاک بننے جا رہا ہے چین، روس اور پاکستان کا، یہ اس خطے کو ڈیفینیٹلی مضبوط کرے گا، پاکستان کی اہمیت کو مزید زیادہ کرے گا، پاکستان کی پوزیشن کو بہتر کرے گا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا، پاکستان کی جو انٹرنیشنلی ایک اہمیت ہے، ایک امپورٹنس ہے عالمی سطح پر، اس کو بڑھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیلٹ گنز پکڑ کر، یہ جو ہتھیار پکڑ کر سالوں سے قابض ہیں، یہ جو ظلم کا سلسلہ جاری ہے کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر، ان کی گنز، ان کے ہتھیار، ان کی پیلٹ گنیں ان سمیت گرائے گا یہ بلاک۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔